السلام علیکم خواتین حضرات، ہمایوں قریشی 10 گز کی زبان کی 14ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر۔ صاحب، میاں بیوی کا جھگڑا ہم ازل سے سنتے آئے، بلکہ بعض اوقات تو ان کے اختلافات اور یہ ٹکراؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ باقاعدہ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ قریشی بھائی آخر ہمیں بتائیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، آخر کیوں نہیں آ جاتی یہ قیامت۔ صاحب، قیامت کو تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے قیامت تک یہ زندہ رہیں گے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو جو جھگڑے اور اختلافات روزانہ گھر میں ان کے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ قیامت آئی ہوتی ہے، صاحب یہ قیامت اس قیامت کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال ایک دوسرے پر حاوی ہونا اور ایک دوسرے پر سبقت دے جانے میں یہ بہت ہی کامیاب نظر آتے ہیں۔ کہیں ان کا ضامن جو ہے وہ امام ضامن ہوتا ہے، تو کہیں بیگمات کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہونے والا تعویذ نظر آتا ہے، کہیں بیگمات جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ شکایتوں کا پٹارا کھولتی نظر آتی ہیں، تو کہیں شوہر حضرات جو ہے وہ اپنے پیر و مشر سے مشورہ کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال کافی عرصے سے اصرار کیا جا رہا تھا کہ صاحب اس میاں بیوی کے جھگڑوں پر کچھ لکھے اور ہمیں بتائیں کہ آخر ہم کس طرح چھٹکارا پائیں یا کس طرح قابو پائیں اپنے اپنے جن پر۔ میاں ہو یا بیوی، دونوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب ہمیں شادی سے پہلے والا جن چاہیے، وہ بھی بوتل میں بند۔ بتائیے، ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی ہم نے کیا ہے یہ بوتل میں جن بند، آپ تو اس سے آزاد کر کے فارغ ہوئے، اب ہم اسے بند کرتے پھرے بوتل کے اندر۔ خیر صاحب، آپ ہی کے تجربات کی روشنی میں ایک چھوٹی سی تحریر، اور عنوان ہے اس کا تیری چلے یا میری۔ صاحب، روز کی کل کل سے تنگ آ کر ہم نے اپنی بیگم حسن آرا بانو کے دربار میں بغاوت کا فیصلہ کیا، اور ایک دن کھانے کی ٹیبل پر ہم نے تنگ آ کر بڑے زور سے مگر ڈرتے ڈرتے جوشیلے انداز میں مکہ مارتے ہوئے کہا کہ بیگم آج فیصلہ ہو جائے، تیری چلے یا میری۔ اب بیگم نے پہلے تو ہمارے پروں کی طرف دیکھا جو ابھی تک کٹے ہوئے تھے، بڑا اطمینان ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب ہماری ہمت اور بہادری دیکھی تو اس جرات پر میں بڑی حیرت ہوئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہمیں اس شکنجے سے نکلتے دیکھا تو بیگم جو تھی انتہائی خوفناک ہو گئی، اور انہوں نے صاحب اس سے کہیں زوردار مکہ زور سے ہوا میں لہراتے ہوئے مارا اور غصے سے کہا کہ اس گھر میں بس میری چلے گی اور میری۔ صاحب، بیگم کا یہ خوفناک موڈ دیکھ کر ہم تو بہت ہی ڈر گئے، اور ہم نے فوراً ہی تھالی کے بیگن کی طرح لڑکنے کا فیصلہ کیا اور بیگم کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ بیگم میرا بھی یہی مطلب تھا، دراصل وہ زبان پھسل گئی، تیری کی جگہ میری کہہ گیا، سوری۔ اور جب بیگم نے اس کے باوجود ہم سے 40 مرتبہ کم از کم تیری چلوایا، جب جا کے بیگم کو سکون آیا۔ اب یہی سوال جب ہم نے کسی اور کی بیگم سے کیا تو وہ شرما کر بولی تیری اور بس تیری، اور صاحب ہم یہ سوچ کر خوش ہو گئے چلو کہیں تو چلی گئی۔ بچپن سے سنتے آئے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے اور بیوی کے پیر کے نیچے شوہر۔ ایک بیوی نے اپنی اہمیت جتاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا سوچے اگر میری شادی آپ کے بجائے کہیں اور ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو شوہر نے بھوکلا کر کہا بیگم خدا کا خوف کرو، میں بھلا کسی کے لیے اتنا برا کیوں جا سکتا ہوں؟ سب کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے بیوی سے زیادہ آزاد پنچھی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک شاپنگ پلازا سے نکل پاتی ہے بمشکل تو دوسرے شاپنگ پلازا کی ڈال پہ جا بیٹھتی ہے، پھر ایک دکاندار سے اتنی مہنگی شاپنگ کر کے نکلتی ہے کہ اس کے جاتے ہی دکاندار دکان بند کر کے پھر پکنک پر نکل جاتے ہیں، پھر شوہر حضرات گاڑی میں گھنٹوں بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں اور سوکھتے رہتے ہیں، اور بیگم صاحبہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بیگم صاحبہ جن کے شوہر بار بار انہیں فون کر رہے تھے تنگ آ کر کال بیک کی اور غصے سے کہا کہ میں تمہیں 6 گھنٹے سے کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی 5 منٹ میں آئی، تو پھر ہر آدھے گھنٹے بعد کیوں فون کر کے میرے دماغ کی چٹنی بنا رہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بیبی سیٹر ایک عورت ہے۔ بتائیے، بچے کا پیمپر باپ بدلوائے، بچے کو کھانا باپ کھلائے، بچے کو باپ نہلائے، بچے کو باپ سلائے، بچے کو کہانی باپ سنائے۔ کئی گھروں میں تو صاحب ہم نے ماما کو پاپا اور پاپا کو ماما کہتے سنا۔ سب مرزا صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری بیگم تو 2 in 1 ہے، 2 in 1۔
ڈانٹنے میں تو صاحب بیگم کا جواب نہیں، ہمیشہ ہمیں ہماری ماں کی جھلک نظر آئی ان میں. کئی بار سمجھایا کہ بیوی بن مانا بن. ایک دفعہ تو صاحب روز روز کی کل کل کے تنگ آ کر کہا بھائی بس بھی کر دے اب میری ماں. صاحب یہ کہنا تھا اور میری ماں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے وہیں سے چلائی کہ ارے جب ماں کا رتبہ دے گا تو قدموں میں تو آپ ہی پڑا رہے گا. پھر شکی مزاج اس قدر ہوتی ہے یہ بیویاں کہ اللہ کی پناہ. بقول مرزا صاحب کے کسی بڑھیا سے بھی بات کر رہا ہوں تو میری بیوی یہی شک کرتی ہے کہ شاید دوسری شادی کا چکر چلا رہے ہیں. ایک صاحب کی بیوی کافی دیر سے نہیں مل رہی تھی، کافی ڈر رہے تھے کہ ان کا بٹوا بھی ان کے پاس تھا اور انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بٹوے کے ساتھ شاپنگ پلازا میں گھس جائیں. بڑے پریشان. پھر اچانک انہیں ایک ترکیب سوچی اور سامنے کھڑی ہوئی خوبصورت خاتون سے انہوں نے کہا کہ محترمہ اگر آپ مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے ہنس کے بات کر لیں گی. تو ان خاتون نے مڑ کے کیا منہ تیرا دماغ خراب ہوا ہے کیا؟ تو ان صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میری بیگم مل نہیں رہی، بہت دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، اور جب بھی میری کوئی خاتون مجھ سے ہنس کے بات کرتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کے کسی حصے میں ہو میری بیگم وہیں اڑ کے فوراً وہیں پہنچ جائے. ہم نے ایک دن مرزا صاحب سے پوچھا کہ آپ کی منگنی مرزا صاحب پورے 5 سال رہی. شادی سے پہلے ہم نے آپ اور بھابھی میں بڑی محبت دیکھی. خون کے خط لکھے جا رہے تو کہیں ہیرے کی انگوٹھی سالگرہ میں دی جا رہی ہے، ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی جا رہی ہے. ایک دن سے زیادہ ناراضگی کسی ایک فریق کو گوارا نہیں، ساری انا کی فصیلیں توڑ کر منانے پہنچ گئے. تو پھر تحائف کا سلسلہ ہے کہ رکنے کو نہیں آ رہا. ایسا لگتا تھا کہ یہ جوڑا ایک دن کے لیے بھی جدا ہوا تو صاحب مر جائے گا. مگر مرزا صاحب شادی کے ایک ہی مہینے کے بعد بھابھی میں ایسے کیا کیڑے نکل آئے کہ ہیرا آپ کو کھیرا نظر آنے لگا. ایسا لگتا تھا کہ کسی سلطنت کو آپ 5 سال سے حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے اور جب فتح ہو گئی تو پھر گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی. صاحب میری باتیں سن کر مرزا صاحب بڑی گہری سوچ میں ڈوب گئے. کافی دیر کے بعد مرزا صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ قریشی صاحب آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے. شاید واقعی گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کی بیگم اب بھی لاکھوں میں ایک ہیں. مگر یار تم خود ہی بتاؤ، کیا میرے لیے یہ بات صادق آتی ہے؟ کیا بیگم کی نظر میں گھر کی مرغی دال برابر نہیں ہو گیا؟ شادی سے پہلے نئے نئے پکوان میرے لیے اپنے ہاتھوں سے پکا کر لاتی تھی، اور اب یہ عالم ہے کہ کل ہی کی بات لے لے کہ جب میں نے کل کو دفتر سے چلنے سے پہلے فون کیا تو بڑی زوردار بھوک لگ رہی تھی. تو میں نے بیگم سے بڑے پیار سے کہا بیگم آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ تو بیگم جو بیچاری 10 بچوں میں سلا کراتے کراتے تھک گئی تھی وہاں سے چلا کر بولی زہر. میں نے بھی بڑے جلے دل سے کہا کہ بیگم ایسا ہے کہ مجھے تو آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، ایسا ہے کہ تم کھا کے سو جاؤ. شادی سے پہلے ہر معاملے میں میری رائے لیا کرتی تھی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اور اب مشورہ تو صاحب بہت دور کی بات، اگر کبھی میں خود کوئی رائے دے دوں تو تلق کر بولتی ہے کہ مننے کے ابا جب سے تم ریٹائر ہو گئے ہو گھر کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے لگے. صاحب فضول خرچ اتنی کہ آج تک ہم گاڑی نہ خرید سکے، وہی پورا خاندان ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جاتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جب پولیس والے نے ہم کو صاحب راستے میں روک لیا اور کہنے لگا بڑے میاں پورے شہر میں ڈبل سواری پر پابندی ہے اور آپ 4 سواری لے کے جا رہے ہو. تو میں نے پولیس والے کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پریشان ہو کر بیگم سے مڑ کے پوچھا بیگم یہ پولیس والا 4 کہہ رہا ہے، یہ 5واں کہاں گر گیا؟ نادانی میں بیگم کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسم کھا لی تھی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو، یا کم از کم بیگم کا انتقال ہو تو میں گھر پہ نہ ہوں، ورنہ ساتھ ہی مرنا ہوگا، کیونکہ قسم جینے اور مرنے کی کھائی ہے بھائی صاحب. سب بیگم سے لاکھ اختلافات کے باوجود اولاد کی تربیت میں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. 4 بیٹوں پر یکساں توجہ کی. ایک ڈاکٹر بن گیا، دوسرا انجینئر بن گیا اور تیسرا وکیل. اب اگر ایک چوتھا چور بن گیا تو بھائی کیا کروں؟ جتنے منہ صاحب اتنی ہی بات. آئے دن محلے والے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا چور آپ کے ماتھے پر کلنک کٹی کا ہے، اسے گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ایک دفعہ نکال دیجئے، عزت کی زندگی جئیں گے. صاحب اب لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی وہی تو کماتا ہے، باقی سب کھاتے ہیں، جو وہ لاتا ہے کوئی نہیں لا سکتا.
میں نے کہا صاحب دنیا میں سارے لوگ تو بیوقوف نہیں ہوتے مرزا صاحب، بہت سے لوگ کوارے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اب تو آپ کے بچے جوان ہو گئے مرزا صاحب، اب تو بس کر دیں۔ تو بولے قریشی بھائی تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں، بات بات پر اب بھی اٹکتی ہے، میرے ہر فیصلے پر اسے اعتراض ہوتا ہے، اب تو بچوں کو بھی میرے خلاف اکسانے لگی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، برداشت نہیں رہی۔ اس پر میں نے مرزا صاحب سے سوال کیا، جب آپ بیمار پڑتے ہیں مرزا صاحب تو آپ مجھے بتائیے کون آپ کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، کون آپ کی تیمارداری کرتا ہے؟ آپ کے وہ مخلص دوست جو آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتے، آپ کی تعریفوں کے رات دن پل باندھتے، یا پھر آپ کی لڑاکا بیوی آپ کی رات دن فکر کرتی ہے، ساری ساری رات جاگ کر اس بڑھاپے میں بھی آپ کی تیمارداری کرتی ہے؟ سب میری باتیں سن کر مرزا صاحب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر انہوں نے وہ شعر پڑھا کہ کبھی ہم میں بھی تم میں بھی پیار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، بیگم تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مرزا صاحب کی یہ حالت دیکھ کر بڑا رحم آیا۔ اتنے اختلافات کے باوجود مرزا صاحب اپنی بیگم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، حقائق یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے تعلقات کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی تکمیل ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں، الگ الگ جدا جدا یہ نامکمل ہیں، اور جب یہ ملتے جاتے ہیں تو یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے ان تعلقات کا بیسیکلی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر جھگڑا بے انصافی پہ ہوتا ہے، آپ انصاف قائم کیجئے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ انصاف یہ ہے کہ مرد ریسپیکٹ چاہتا ہے اور بیوی محبت، نہ مرد کو ریسپیکٹ مل رہی ہے اور نہ بیوی کو محبت، آپ یہ انصاف قائم کیجئے، دیکھیے کہ یہی تعلقات آپ کے گھر کو جنت بنا دیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، جیسے لباس آپ کے جسم کو ڈھکتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے راز کو ڈھکتے ہیں۔ دیکھیے میں دنیا دن بھر کی ٹینشن دنیا جہان سے لے کے آتا ہوں، میں کہاں بتاؤں، کس کو بتاؤں، میرے راز فاش ہو جائیں گے۔ یہ بیوی ہے میری جو اپنے راز سینے میں رکھتی ہے اور میں اسے بتا کے ہلکا پھلکا ہو۔ یہی معاملہ بیوی کا ہے کہ بیوی گھر آنے کے باوجود آپ آنے کے بعد مجھے سارے واقعات بیان کرتی ہے اور وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو خوش رکھیں، ایک دوسرے کی فکر کریں، اپنی ضد انا اور ہٹ دلمی سوچ کر، اور ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں ہم نے بغیر کسی غرض کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں اس نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اچھا یہ معاملات دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دوں، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جنو کا غلام ہو گیا، یہ تو برتن دھوتا ہے، کھانا پکاتا ہے، یہ تو بالکل عورت ہو کے رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بیوی کے ہاتھ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ ایک شخص اپنی بیوی سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، تو وہ امیر المومنین کے پاس پہنچا کہ چلو کچھ مشورہ کیا جائے، لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو اندر سے حضرت عمر فاروق کی بیوی کی چلانے کی آواز آ رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق جو اتنے جاہو جلال والے آدمی تھے خاموشی سے سن رہے تھے اور ایک لفظ نہیں کہہ رہے تھے۔ کرتا وہ ہلکا سا نوک کر کے اور پھر وہ واپس چلا آیا، اس نے کہا یہ تو خود اپنے مسئلے میں پھنسے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو اللہ نے ایک حس دی ہوئی تھی، وہ فوراً پہچان گئے، فوراً بھاگے ہوئے آئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگا نہیں جی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے تنگ آیا ہوا، اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مگر میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا آپ تو خود اس معاملے میں پھنسے، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے، گھر کا کھانا پکاتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اگر یہ دو چار باتیں مجھے سنا دیتی ہے تو کیا دو چار باتیں بھی میں اس کی نہیں سن سکتا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ جب تک ہمارے اندر صبر و تحمل ہوگا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہوگا تب۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ کی محبت اور ایک میاں بیوی کی بڑی زبردست محبت دلوں میں رکھی ہے، یعنی جبلی تو لوگ ہنستے ہیں یار بیوی کی کہاں سے جبلی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب بیوی تمہاری میکے جاتی ہے تو 2 مہینے کے لیے جاتی ہے، تم 15 مہینے میں کیوں بلا لیتے ہو؟ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی کس قدر ضرورت ہے اور ایک دوسرے کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ بہرحال دوسری اہم بات، دوسری طرف عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ مرد جو اپنی پوری حلال کی کمائی خوشی خوشی لٹاتا ہے وہ کوئی اور تو نہیں لٹا سکتا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ سارا مہینہ کمائیں
اور میں آخر میں 30 تاریخ کو آپ کو کہوں کہ بھائی پہلی کو آپ اتنے پیسے پڑوس میں دے دیں اور اتنے اس کو دوست کو دے دیں، تو آپ کہیں گے کیا پاگل ہو میاں، میں اپنی خود بتائی کیسے؟ لیکن بچوں پر، اپنی اولاد پر، بیوی پر، ماں باپ پر خوشی خوشی انسان لٹاتا ہے، کوئی تیوری اس کے اندر نہیں. تو یہ بیوی کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو جنت بنائے رکھیں اور اپنے بچوں پر بھی ہمارے برے اثرات نہ پڑے، تو ہمیں سارے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے اپنانا ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، اپنا ایک دوسرے کی فکر کرنی ہوگی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی توقعات کے، بغیر کسی شرائط کے ہم نے قربانی دی ہوگی. اگر ہم نے یہ قربانی دی تو انشاءاللہ یہی گھر ہمارا جنت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواتین وزار، آخر میں ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے ای میل لکھنے کے لیے 10 گز کی زبان @gmail.com 10 گز کی زبان @gmail.com. انشاءاللہ خواتین حضرات اگلے پروگرام لے کے انشاءاللہ پھر آ دوں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.